اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے، اور یہ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ اے موسیٰ، انہوں نے کہا کہ یہ میری لاٹھی ہے، میں کبھی اس پر سہارا لگاتا ہوں اور کبھی اپنی بکریوں پر پتے جھاڑتا ہوں، اور اس میں میرے اور بھی کام نکلتے ہیں۔ ارشاد ہوا کہ اس کو زمین پر ڈال دو اے موسیٰ، سو انہوں نے اس کو ڈال دیا۔ یکا یک وہ خدا کی قدرت سے ایک دوڑتا ہوا سانپ بن گیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا کہ اس کو پکڑ لو اور ڈرو نہیں، ہم ابھی اس کو اس کی پہلی حالت پر کر دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ معجزات سے بھرا پڑا ہے۔ شاید اس کا سبب یہودیوں کا شدید عناد اور تکبر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں معجزات کا آغاز اسی وقت سے ہو گیا تھا جب موسیٰ فرعون کے محل میں تھے اور اپنے بچپن کی زندگی گزار رہے تھے، اور فرعون لعین نے ہر اس بچے کے قتل کا حکم صادر کر دیا تھا جو بنی اسرائیل میں پیدا ہوا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو موسیٰ علیہ السلام کی نجات منظور تھی، بلکہ اللہ تعالیٰ کو منظور تھا کہ موسیٰ خود فرعون کے محل میں پرورش پائے اور وہاں ان کی نشو و نما۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اپنے بیٹے کے بارے میں خطرہ لاحق ہوا کہ فرعونی اس کو ذبح کر دیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں الہام کیا کہ وہ ایک صندوق تیار کریں اور اس میں اپنے بچے کو رکھ کر دریا میں ڈال دیں۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا، بچہ کو صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دیا۔ وہ صندوق پھر موسیٰ علیہ السلام کو اٹھائے ہوئے اس کنارے پر پہنچ گیا جہاں فرعون کا محل تھا۔ اس سے مقصد یہ تھا کہ فرعون کی بیوی اس کو دیکھ کر اپنے خاوند سے اس بات کا مطالبہ کرے کہ اس بچہ کو زندہ رہنے دیا جائے، تاکہ جب یہ بڑا ہو تو اس کے سبب دینی فوائد حاصل ہو۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اپنے بیٹے کے متعلق پریشان اور فکر مند تھی۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ ان کو قلبی اطمینان دلایا جائے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو الہام کیا کہ وہ صبر سے کام لیں، وہ ذات ایک دن ضرور ماں بیٹے کو آپس میں ملا دے گی۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن بھی چونکہ بھائی کے متعلق خائف تھی، اس لیے وہ ان کی دیکھ بھال کرتی رہی اور کھوج میں لگی رہی۔ اگر اس موقع پر اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد نہ آتی تو وہ ضبط نفس سے کام نہ لے سکتی۔ فرعون کی بیوی آسیہ کو اس بات سے بہت خوشی ہوئی کہ یہ بچہ ان کے محل میں آ پہنچا، اور یہ کہ ان کے خامد نے اس کو ایمان دینے پر رضامندی بھی ظاہر کر دی، اور اس کے ساتھ بنی اسرائیل کے بچوں جیسا سلوک کرنے سے اعتراض کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا حال یہ تھا کہ وہ انتہائی غمگین اور پریشان تھی۔ جب وہ دریائے نیل میں موسیٰ کو ڈال رہی تھی تو ان کے دل کی کیفیت یہ تھی کہ وہ موسیٰ کو نہیں بلکہ اپنے دل کے ٹکڑے کو دریا میں ڈال رہی ہیں۔ دریا میں صندوق ڈالنے کے بعد اس کے پیچھے پیچھے چلتی رہی، یہاں تک کہ وہ صندوق نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کا دل بے قرار ہو گیا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو مضبوط نہ کیا ہوتا اور انہیں صبر کی قوت نہ دی ہوتی تو وہ اپنے گم شدہ بچے کا حال سب پر ظاہر کر دیتے۔ اس لیے وہ مطمئن اور پرسکون ہو گئیں اور اپنے بیٹے کے معاملہ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا، اور اپنی بیٹی کو حکم دیا کہ وہ اطمینان کے ساتھ قصر فرعون کے قریب جا کر اپنے بھائی موسیٰ کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بیٹی کو اس بات سے خبردار کیا کہ کسی کو یہ محسوس تک نہ ہو کہ تم ان کے حالات کی ٹو لگا رہی ہو۔ ادھر حال یہ تھا، موسیٰ نے دودھ پلانے والی تمام عورتوں کا دودھ پینے سے انکار کر دیا اور ٹھان لی تھی کہ وہ صرف اپنی ماں کا ہی دودھ پئیں گے۔ کیا موسیٰ کی زندگی کا یہ ایک عظیم معجزہ نہیں ہے؟ خود قرآن کریم موسیٰ کے بچپن کے متعلق بیان کرتا ہے۔ اللہ عز و جل کا ارشاد ہے، اور ادھر یہ قصہ ہوا کہ موسیٰ کی والدہ کا دل خیالات مختلفہ کے ہجوم سے بے قرار ہو گیا۔ قریب تھا کہ وہ موسیٰ کا حال سب پر ظاہر کر دیتے۔ اگر ہم ان کے دل کو اس غرض سے مضبوط نہ کیے رہے کہ یہ ہمارے وعدہ پر یقین کیے بیٹھی رہے۔ انہوں نے موسیٰ کی بہن یعنی اپنی بیٹی سے کہا کہ ذرا موسیٰ کا سراغ تو لگا۔
سو انہوں نے موسیٰ کو دور سے دیکھا اور ان لوگوں کو یہ خبر نہ تھی کہ یہ ان کی بہن ہے، اور اس فکر میں آئی ہیں، اور ہم نے پہلے ہی سے موسیٰ پر دودھ پلائیوں کی بندش کر رکھی تھی۔ سو وہ اس موقع کو دیکھ کر کہنے لگی، کیا میں تم لوگوں کو کسی ایسے گھرانے کا پتہ نہ بتاؤں جو تمہارے لیے اس بچہ کی پرورش کرے اور وہ دل سے اس کی خیر خواہی کرے؟ اللہ کا وعدہ سچا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اپنے بیٹے کو دودھ پلانے لگی، جبکہ فرعون کو اور اس کے محل کے کسی شخص کو حقیقت حال کی کوئی خبر نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام ہر روز قصر فرعون میں دودھ پلانے کے لیے آتی، بچہ کو دیکھ کر اپنے دل کو تسکین اور آنکھوں کو ٹھنڈا کرتا، اور بچہ اپنی ماں کا دودھ پیتا اور ماں کی ممتا سے لطف اندوز ہوتا۔ قرآن کریم نے اس معجزہ کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، غرض ہم نے موسیٰ کو ان کی والدہ کے پاس اپنے وعدے کے موافق واپس پہنچا دیا تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں، اور تاکہ فراق کے غم میں نہ رہیں، اور تاکہ اس بات کو جان لیں کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہوتا ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ اکثر لوگ اس کا یقین نہیں رکھتے۔ موسیٰ علیہ السلام کی محبت ہر ایک کے دل میں گھر کر گئی۔ جو بھی ان کو ایک مرتبہ دیکھ لیتا محبت کیے بغیر نہ رہ سکتا تھا، اور یہ چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی، اس لیے کہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں، اور میں نے تمہارے اوپر اپنی طرف سے ایک اثر محبت ڈال دیا تاکہ جو تم کو دیکھے پیار کرے، اور تاکہ تم میری نگرانی میں پرورش پاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے ہوئے اور مضبوط جوان ہوئے اور بہت سے علوم حاصل کیے۔ موسیٰ جانتے تھے کہ وہ فرعون کے بیٹے نہیں ہیں، نیز موسیٰ فرعون اور اس کے کارندوں کے ظلم و ستم سے بھی واقف تھے جو وہ بنی اسرائیل کے ساتھ رواں رکھے ہوئے تھے۔ ایک دن موسیٰ علیہ السلام شہر میں گئے، وہاں دیکھا کہ ایک فرعونی بنی اسرائیل کے ایک آدمی سے لڑ رہا ہے۔ بنی اسرائیل کے اس کمزور آدمی نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی مدد کے لیے پکارا۔ موسیٰ نے مداخلت فرمائی، اس ظالم شخص کو مکہ مارا جس کے صدمہ سے وہ مارا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام اس قدر طاقتور تھے کہ جب وہ اپنے مد مقابل پر ایک ہی ضرب لگاتے تو اس کا کام ہی تمام ہو جایا کرتا تھا۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے اس آدمی کو قصداً قتل نہیں کیا۔ موسیٰ نے کہا، یہ کوئی شیطانی حرکت ہو گئی، بے شک شیطان بھی آدمی کا کھلا دشمن ہے، غلطی میں ڈال دیتا ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی، عرض کیا، اے میرے پروردگار، مجھ سے قصور ہو گیا، آپ معاف کر دیجیے۔ کچھ دنوں کے بعد بنی اسرائیل کا وہی شخص آیا جس کی خاطر موسیٰ علیہ السلام نے فرعونی کو مار ڈالا تھا، اور ایک اور آدمی کے خلاف لڑائی میں موسیٰ سے مدد مانگنے لگا۔ موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ اسے لڑنے مرنے کا بڑا شوق ہے، ہر وقت لڑتا رہتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے سختی کے ساتھ اس کو جواب دیا، بے شک تو سری بدراہ آدمی ہے۔ موسیٰ نے یہ کہہ کر اس کو ایک طرف ہٹا دیا۔ وہ شخص اسرائیلی یہ سمجھا کہ جس طرح انہوں نے کل گزشتہ اس دشمن کو مارا تھا اسی طرح مجھے بھی ماریں گے، اس لیے وہ موسیٰ سے رحم کی درخواست کرتے ہوئے کہنے لگا، اے موسیٰ، کیا آج مجھ کو قتل کرنا چاہتے ہو جیسا کل ایک آدمی قتل کر چکے ہو؟ معلوم ہوتا ہے کہ بس تم دنیا میں اپنا زور بٹلانا چاہتے ہو اور صلح اور ملاپ کروانا نہیں چاہتے۔ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے باقی واقعات ہم انشاءاللہ آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتائیں گے۔